الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عموماً کسی بھی شخص کی آپ بات لے لیں، سب کا یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں ایک بار تو بھی قرآن پورے ترجمے کے ساتھ اور اس کی ڈیپ میننگ کے ساتھ ایک بار تو بھی کوئی بھی پڑھنے کی یہ خواہش رکھتا ہے۔ انشاءاللہ اس بار ہم سب کی یہ خواہش اور ہماری بھی خواہش مد نظر رکھتے ہوئے اس رمضان میں مین قرآن کے جز وائز جو بھی پوائنٹس ہے ان کو کور کرتے ساتھ انشاءاللہ اس رمضان ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ اور اس کی تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اور اسے اگر ہم اور چھوٹا کر لیں اور تھوڑا سمرائزڈ ورژن لے لیں اس کا، تو کچھ اس طرح ہوگا کہ خلاصۃ القرآن انشاءاللہ بہت ہی کم سمے میں آپ سب کے سامنے روز ایک پارہ رکھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ اللہ اس میں ہماری مدد کرے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ پورے قرآن مجید میں 30 پارے ہیں اور اس میں 114 سورے بنتے ہیں اور 114 سوروں کے 30 پارے بنتے ہیں۔ تو بنا کسی تاخیر کے ہم آج شروع کرتے ہیں قرآن کا پہلا سورہ، سورۃ الفاتحہ۔ اس کے بارے میں کچھ انفارمیشن دے دوں آپ سب کو۔ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی اور بندے کے بیچ ہے۔ اس کا آدھا حصہ اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہے ہیں اور اس کا دوسرا آدھا بندہ اپنے رب سے مانگ رہا ہے۔ اور جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں صرف 7 آیت ہے اور اس کی پورے سورے کی سب میں اہم دعا یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہم کو سیدھا راستہ۔ اور اس کے جواب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں الف لام میم دے دیا، پورا سورہ بقرہ دے دیا، یا آپ لے لیں کہ پوری قرآن مجید ہی دے دی، کیونکہ قرآن انسان کے لیے ہدایت ہے۔ سورہ فاتحہ کی ایک اہم ایسی بات ہے کہ کوئی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ اور پھر سورہ فاتحہ کی 7 آیتوں کے بعد شروع ہوتا ہے سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 اور اس میں 286 آیت ہیں، 40 رکوع ہے۔ اور اگر آپ سورۃ البقرہ کا مطلب لے لیں، بقرہ کا مطلب یہ ہے کہ گائے والی صورت، سورۃ البقرہ یعنی گائے والی صورت۔ اور یہ نازل کہاں ہوئی تھی؟ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ سورہ فاتحہ مکی تھی اور سورہ بقرہ مدنی ہے۔ الف لام میم حرف مقطعات کے ساتھ یہ سورت شروع ہوتی ہے، یعنی کہ اس کی پہلی آیت ہی ہے الف لام میم۔ اور اس کا مطلب تو دنیا میں کسی کو بھی نہیں پتہ ہے۔ ابھی قرآن شروع کیے اور شروع کرنے پر ہی الف لام میم کا مطلب ہمیں نہیں پتہ، اور اس کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں ہے۔ اور جب آپ 1 سے 5ویں آیت کی طرف بڑھیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ کتاب ہے متقی لوگوں کے لیے، اور صرف متقی لوگ اس سے ہدایت پائیں گے۔ اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ متقی لوگ کون ہیں؟ اب آپ سب اسے نوٹ کرتے جائیے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو لوگ غیب پر ایمان لائے، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ان کتابوں پر یقین کرتے ہیں، تورات، زبور، انجیل اور اس کے بعد قرآن پر، اور جو لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اور جس کسی بندے میں بھی، بندے مومن میں یہ 5 صفتیں پائی جائے، یہ کتاب اس کے لیے ہے، ہدایت۔ تو جس ہدایت کے لیے ہم سب دعا مانگ رہے تھے، ان 5 پوائنٹ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ہدایت دے دی۔ اب ہمارے لیے ہمیں چیک کر لینا چاہیے کہ کیا ہمارے میں یہ 5 پوائنٹ ہے یا نہیں،
اور جس کے پاس یہ 5 پوائنٹ ہیں وہ فلاح پانے والا ہے۔ اور 6 سے 7ویں آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو کافر ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اب یہاں پر ہمیں خوش ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ چلو اچھی بات ہے، یہ آیتیں کافروں کے لیے ہے۔ یہ آیتیں 2 طریقے کے کافروں کے لیے ہے، عملی اور اعتقادی۔ اعتقادی وہ جو نان مسلم ہے، اور عملی وہ جو معلوم رکھتے پر بھی نہیں کرتا۔ اب 8 سے 20ویں آیت تک یہاں پر منافقوں کا ذکر ہے۔ اگر پورے قرآن مجید میں ہم انسانوں کے لیے کوئی بھی دل دہلا دینے والی آیتیں اگر پوری قرآن مجید میں ہوں گی تو یہ ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیتوں میں انسان کے پردے کھول کر بتا رہے ہیں۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمہ قسم کی منافقتیں بتا رہے ہیں۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگزامپل دے دے کر بتا رہے ہیں کہ یہ ایمان والوں کو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیسے دھوکہ دیتے ہیں۔ اور پھر اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اصل میں یہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ 3 بڑی منافقوں کی صفت: منہ کھولے جھوٹ بولے، امانت دیے خیانت کرے، اور وعدہ کرے اور توڑ دے۔ پھر آیت نمبر 21 سے لے کر 29 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، پہلا حکم قرآن مجید کا اعبدو، یعنی عبادت کرو۔ اب یہاں پر سوال ایسا آتا ہے کہ کس کی عبادت کرو؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عبادت کرو اپنے رب کی، لیکن پتہ یہ نہیں ہے کہ رب کون ہے۔ اور یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہے ہیں کہ رب کون ہے۔ وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے سے پہلے کے لوگوں کو بھی پیدا کیا تاکہ تم اس سے ڈر جاؤ۔ اور پھر آیت نمبر 25 میں آپ دیکھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں 2 لوگوں کو جو اچھے کام کرے اور جو ایمان والے ہیں۔ اور یہاں پر خوشخبری اس بات کی دی جا رہی ہے کہ جنت کی خوشخبری دی جا رہی ہے جس میں یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے وہاں پر پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور حوریں ہوں گی۔ پھر آیت نمبر 30 سے 37 تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ آدم علیہ السلام کی پوری تخلیق بتا رہے ہیں، اور آیت نمبر 31 سے 33 تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو کیسے علم سکھا رہے ہیں۔ اور پھر 36 آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ابلیس کا تکبر اور کیسا اس نے آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جنت کے باہر نکالا۔ اور آیت نمبر 37 میں یہاں پر آدم علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کر رہے ہیں۔ اور پھر 38 سے لے کر 46 تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ کیسے کمانڈمنٹس دے رہے ہیں بنی اسرائیل کو۔ اور 44 آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں کو اچھے سے کہتے ہو لیکن یہ خود کیوں نہیں کرتے۔ اور 45 اور 46 یہ دونوں مین آیت ہیں۔ 45 آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ زندگی میں کبھی بھی مشکل آئے تو صبر اور صلاۃ کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ پھر 47 سے 59 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ظالموں کے لیے آخرت کے دن کوئی راہ نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کیسے انہوں نے بنی اسرائیل کو کیا کیا نعمتیں عطا کی اور کیسے انہوں نے ناشکری کی اور ظالم بن گئے۔ اور آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بھی بتاتے ہیں ان کے گناہ کے وہ بچھڑے کی پوجا کر رہے تھے۔ آیت نمبر 60 سے 71 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں بنی اسرائیل کی ناشکریوں کے بعد اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نعمتوں پر نعمتوں کے بعد پھر بھی وہ ناشکرے ہیں۔ کیسے بنی اسرائیل کے 12 بیٹے یعنی کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، کیسا وہ لوگ پورے 12 ناشکری کرتے گئے اور کیسا ان سب کا ایک قبیلہ بن گیا۔
اور کیسا ان 12 کے باروں نے پانی کے بارے میں پوچھا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اس پر مارو، اور پانی پھوٹ نکلا، 12 چشمے نکلے اور سب نے پانی پیا۔ اور اس زمانے میں بنی اسرائیل کے لیے کھانا آتا تھا آسمان سے، من و سلویٰ، اور کیسا انہوں نے ان کی لالچی پن کے لیے اس کھانے کو ریجیکٹ کر دیا، اور جیسا کہ آج ہم کر رہے ہیں کہ ایک کھانے پر کوئی نہیں ٹک رہا، اور حد سے بڑھنا بنی اسرائیل کی فطرت بن چکی تھی، اور نافرمانی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بار بار کر رہے تھے۔ اور پھر 62 آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مومنوں کو کبھی خوف نہیں ہوگا اور کبھی ان کو ڈر نہیں لگے گا، اور نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بنی اسرائیل سے خطاب، اور کیسے سبت کا واقعہ پیش آیا کہ کیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں قردۃ خاسئین بنا دیا، راتوں رات انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بندر بنا دیا۔ اور پھر 67 سے لے کر 71 تک کیسے وہ لوگ ایک گائے کو ذبح کرنے پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جھگڑا کر رہے تھے، اور بیکار فضول کے اور بیتوکے سوال کر رہے تھے، رنگ کیسا ہے اس کا، کہاں پر ملے گی، کس ہائٹ کی ہوگی، کیا سائز کی ہوگی، اس طریقے کے سوال۔ اور پھر آیت نمبر 72 سے لے کر 83 تک، اور پھر کیسے بنی اسرائیل اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے عہد کرتے اور پھر انہی عہدوں کو توڑتے، اور ان کے خود کے لوگوں سے ان کا رویہ کیسا تھا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں کیا کیا عذاب دیے کیونکہ انہوں نے عہد توڑا۔ اور سب میں بڑی چیز تو یہ دی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں ذلت دے دی اور محتاجگی دے دی، اور کیسے بنی اسرائیل گائے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے زیادہ محبت کرتے۔ اور یہاں پر ہمارے لیے بھی ایک بڑی اہم بات ہے کہ ہمیں بھی چیک کر لینا چاہیے کہ ہماری زندگی میں ایسے کتنے طاغوت ہے اس گائے کی طرح جنہیں ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے زیادہ چاہتے ہیں۔ آیت نمبر 94 سے لے کر 103 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بتا رہے ہیں یہودیوں کے بارے میں کہ وہ کیسے جبرائیل علیہ السلام سے نفرت کرتے ہیں، یعنی کہ بغض کیسے پالتے ہیں، اور وہ کیسے ان کے دشمن ہیں، اور کس طرح یہودیوں کے پاس ایمان نہیں ہوتا، اور کس طریقے سے انہوں نے سلیمان علیہ السلام پر جادوؤں کا الزام لگایا، اور ہاروت اور ماروت جادوگر نہیں تھے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرشتے تھے۔ اور یہاں پر مومنوں کے لیے ایک اہم بات ہے کہ جتنے بھی جھگڑے میاں اور بیوی کے بیچ ہوتے ہیں وہ صرف شیطان کے ذریعے سے ہوتے ہیں، اور جادو کفر ہے۔ اور 104 سے لے کر 109 تک اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ کیسا کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانا کرتے تھے، اور بار بار سوال پوچھتے اور کہتے تھے کہ انہیں سنے نہیں آیا۔ اور آیت نمبر 110 سے لے کر 121 تک اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، اور 110 آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور 114 آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ کسی کو بھی اللہ کی مسجد کی طرف آنے سے نہ روکیں، اور 115ویں آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ مشرق سے لے کر مغرب تک تمام ڈائریکشنز میں جتنے بھی علاقے آتے ہیں وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہیں۔ اور 116 سے لے کر 121 تک، اور کس طریقے سے یہودی کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بیٹا ہے، جیسے کہ یہودی کہتے ہیں عزیر ابن اللہ، اور نصرانی کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن اللہ، اور صحیح بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں۔ اور مسلمانوں کو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہودیوں کو اور نصرانیوں کو منانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ کبھی نہیں ماننے والے ہیں، اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ انہیں دعوت دینا چھوڑ دیں۔ اور پھر 122 سے 129 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں آخرت کے دن جواب دینا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام ایک فرد نہیں ہے اور وہ پوری امت ہے تمام جہاں کے لیے۔ اور یہاں پر کعبۃ اللہ کی اہمیت بتائی گئی ہے، اور مکہ شہر کی اہمیت بتائی گئی ہے، اور کس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو اپوائنٹ کیا کہ کیسے میرے طواف کرنے والوں کے لیے اور میرے گھر کا طواف کرنے والوں کے لیے اور میرے گھر میں سجود اور نماز پڑھنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف رکھو۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ان کی اولاد اور ہمارے لیے،
130 سے لے کر 141 تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، اور یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اسلام ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام ان کے بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام بھی ان کے بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ کیا ہم بھی اپنے بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں جیسا یعقوب علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بچوں کو کی؟ بستر مر پر رہتے باوجود بھی یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں سے پوچھ رہے ہیں کہ تم کس رب کی عبادت کرو گے میرے جانے کے بعد، اور کہہ رہے ہیں کہ صرف اللہ کی عبادت ہی کریں گے۔ اور 139 سے 141 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ صرف مسلمان تھے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رنگ کے بارے میں بات کرتے ہوئے پارے کو ختم پر لاتے ہیں، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون، کہ کس کا رنگ سب سے بہتر ہے؟ صبغۃ اللہ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ کون سا رنگ؟ عبودیت کا رنگ۔ اور اسی کے ساتھ ہمارا پارہ اختتام پر آتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔